अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नवाज शरीफ और आप देख रहे हैं STN। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज पे हुकूमत ने एक और मेहरबानी कर दी है। हुकूमत ने नया हाउसिंग सोसाइटी स्कीम में मलिक रियाज को रिलीफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसके लिए हुकूमत ने वजारत कानून और अटारनी जनरल का दफ्तर इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज को रिलीफ दिया जाए और उसके साथ नरमी बरती जाए। आखिर हुकूमत मलिक रियाज पे इतनी मेहरबान क्यों है? मलिक रियाज के पास ऐसा क्या गुर है कि वो हर हुकूमत और हर हुक्मरान को राम कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ भी। न सिर्फ मलिक रियाज को तहरीक इंसाफ की हुकूमत से रिलीफ मिल गया, बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट भी मलिक रियाज को देने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। और इस हवाले से हुकूमत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहाँ पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इससे पहले मलिक रियाज ने बहुत अच्छे अंदाज में हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं, लिहाजा जो हुकूमत का ये मनसूबा है कि मुतवस्सित और गरीब को छत फराहम की जाए, तो उसके लिए भी मलिक रियाज एक मौजूद शख्स हो सकते हैं। इसके बाद शायद मलिक रियाज ने हुकूमत से एक और ख्वाहिश कर डाली कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 460 बिलियन का जुर्माना किया हुआ है, जिसमें से सिर्फ मलिक रियाज ने अभी 20 बिलियन ही अदा किए हैं और 40 बिलियन ऐसी अदायगी है जो मलिक रियाज को बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने जुर्माना किया था 190 मिलियन पाउंड्स का, जिसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कैलकुलेट किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, तो ये तकरीबन 40 अरब की रकम बनती है। और बजाय ये रकम हुकूमत पाकिस्तान यानी रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आती, ये हुकूमत ने कमाल मेहरबानी की कि मलिक रियाज के अकाउंट में इस रकम को आने दिया और मलिक रियाज ने यह रकम सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करा दी जिसमें उनको जुर्माना अदा करना होता है, और साथ कहा कि कबूल फरमा लीजिए। और यूँ मलिक रियाज का 40 अरब रुपये का जुर्माना भी कबूल फरमाया जा चुका है। इसके बाद एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि पहले हुकूमत ने बताया कि मलिक रियाज नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे के लिए बड़े मौजूद उम्मीदवार हैं, और उसके बाद फिर कहा कि 460 बिलियन अदा करने में उनको मुश्किलात दरपेश आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के कोरोना वायरस की वजह से हालात अच्छे नहीं रहे, और इस अरसे में मलिक रियाज के हालात भी इस वक्त ज़रूरत है उनको रिलीफ देने की ताकि उनके हालात बेहतर हो सकें और वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट को ये रकम लौटा सकें। देखिए कि अभी मलिक रियाज ने 460 बिलियन में से हार्डली 20 बिलियन ही जमा कराए हैं और रिलीफ भी मांगा जा रहा है तो 440 बिलियन के लिए मांगा जा रहा है। ये कौन सा रिलीफ है कि हज़ारों एकड़ की ज़मीन जो कराची में बैरियर टाउन ने हथियार रखी थी और जिसका 1000 बिलियन से साबिक जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने 1000 बिलियन से इसकी बोली शुरू की थी, यानी कहा था कि मलिक रियाज अगर ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं और कानूनी बनाना चाहते हैं तो उनको 1000 अरब रुपए देना पड़ेंगे। उसके बाद मुतअद्दिद समातें हुई और फिर बात आकर रुकी 460 बिलियन पर। अब ये बहुत कम रकम बनती थी जितनी ज़मीन मलिक रियाज ने कराची बैरियर टाउन के नाम पर वहाँ पे कब्ज़ा की है। सरकार की ज़मीन थी, लोगों की ज़मीन थी, गरीब लोगों की ज़मीन थी, लेकिन अब उस रकम के लिए तहरीक इंसाफ का ये इंसाफ है कि मलिक रियाज के लिए इंसाफ लेने के लिए कौन से बड़े ऑफिस इस्तेमाल किए। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस इस्तेमाल हुआ, ख़ुद वज़ीर कानून का ऑफिस इस्तेमाल हुआ और अटारनी जनरल का ऑफिस इस्तेमाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मलिक रियाज दरअसल इस वक्त रिलीफ के मुस्तहिक़ हैं, उनको रिलीफ दिया जाए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मलिक रियाज को जब पहले हुकूमत ने कहा कि आपने नया हाउसिंग मनसूबा शुरू करना है, नया हाउसिंग मनसूबा बनाना है, और नया हाउसिंग मनसूबे के बारे में आप जानते हैं कि हुकूमत बार बार इसका क्रेडिट लेती है कि वो एक ऐसा मनसूबा शुरू करेगी कि जो पाकिस्तान भर में ये मनसूबा होगा और बेघर लोगों को छत मुयस्सर आ सकेगी। ऐसे लोग जो छत के बारे में तो सोचते ही परेशान हो जाते हैं, उनकी तौफीक नहीं होती या उनकी इतनी पहुँच नहीं है, इतनी बर्दाश्त नहीं है, तो उनको हुकूमत सपोर्ट करेगी और आसान शर्तों पर कर्ज़े भी देगी ताकि वो अपने घर बना सकें, अपनी छत का ख्वाब मुकम्मल कर सकें। और इस ख्वाब में अब एंट्री होती है मलिक रियाज की। हैरत की बात तो यह है कि मलिक रियाज का पहले ख़ुद तो माजी देख लें कि कैसे शख्स को हुकूमत ने
چنا ہے اس منصوبے کے لیے۔ ملک ریاض کا جو ماضی ہے وہ صاف نہیں ہے، اس کا دامن قطعاً صاف نہیں ہے، اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں لاکھوں متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ آئیں پہلے شروع کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے، جو تجارتی مرکز بھی کہلاتا ہے پاکستان کا اور معاشی شہرک بھی جس کو کہتے ہیں، اور دنیا کے بھی چند بڑے شہروں میں اس کا نام ہے۔ یہاں پر ملک ریاض بیریا ٹاؤن کراچی شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک کہانی سپریم کورٹ تک آتی ہے کہ وہاں تو کس طرح زمینوں پر قبضے کیے گئے، کس طرح سرکاری زمینوں کو قبضے میں لایا گیا، اور پھر وہاں پر یہ ہاؤسنگ اسکیم شروع کی گئی، اور اس کے بعد اب متاثرین ایسے سڑکوں پر در در وہاں پھر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کو کوئی انصاف میں بدل دے، وہ کوئی ادارہ سن لے۔ لیکن کمال ہے کہ کسی بھی ادارے کو اور کسی بھی حکومت کو اور کسی بھی حکمران کو اس کے کانوں تک ان کی چیخیں نہیں پہنچ رہی، ان کی استدعا نہیں پہنچ رہی، ان کی اپیل نہیں پہنچ رہی کہ ملک ریاض نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ انصاف ان کو دلوا دیا جائے۔ وہیں پر ایک اسپورٹ سٹی ہے، اس کے بھی متاثرین کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ آپ نے بیریا آئیکن ٹار کا نام سنا ہے کہ کس طرح پارک کی زمین کے اوپر، کس طرح سرکاری زمین پہ جہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی تھی یہ منصوبہ تعمیر کیا گیا، اور خود سپریم کورٹ نے خبر لی ان منصوبوں کی، اور پھر دیکھا کہ ملک ریاض بالکل وہاں پہ بدعنوانی میں ملوث پائے گئے، ملک ریاض فراڈ کرتے ہوئے وہاں پر فراڈ کے مرتکب قرار دیے گئے، ان کے اوپر جرمانہ ہوا، بھاری جرمانہ ہوا، جس جرمانے کو اب تحریک انصاف کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ملک ریاض کے لیے ریلیف اس کے لیے حاصل کیا جا سکے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ملک ریاض کے کچھ اور اہم پروجیکٹس کا۔ آئیے آپ کو راولپنڈی بیریا ٹاؤن لے چلتے ہیں، جہاں پر 6 جو منصوبے ہیں یا 6 فیزز ہیں، ان میں شاملات کی زمین بھی ہے، جنگلات کی زمین بھی ہے، لوگوں کی زمین بھی ہے، اور پرانے گاؤں کے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، اونے پونے داموں وہاں سے زمین حاصل کی گئی ہے، غریب لوگوں کی زمین وہاں پہ زبردستی حاصل کی گئی، فورسز استعمال کی گئیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ جی ٹی روڈ سے لاہور کی طرف سفر کر رہے ہیں تو اس طرف فیز 7 اور فیز 8 بنایا گیا۔ کچھ 62 لوگوں کو وہاں پہ گھر دیے گئے تاکہ غریب لوگوں کی چیخیں 62 لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں، اور 62 لوگ اتنے پاک نہ ہوں کہ وہ ان کو انصاف دلانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اس وجہ سے جو غریبوں کی آواز ہے وہ ان لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے سفر کیجئے، اگر آپ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے سے کریں تو آسانی ہوگی۔ آگے ڈی ایچ اے آتا ہے اور ڈی ایچ اے ویلی، یہ ڈی ایچ اے ویلی 2008 کا وہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ ڈی ایچ اے ویلی میں جو متاثرین کی تعداد ہے وہ 70,000 ہے۔ بظاہر نام ڈی ایچ اے کا استعمال کیا گیا، لیکن ساری رقم ملک ریاض کو ٹرانسفر ہوتی رہی، اس کے ثبوت موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، اور ملک ریاض سے ڈی ایچ اے کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ حبیب رفیق کے ساتھ مل کر ڈی ایچ اے ویلی بنائیں گے۔ لیکن ڈی ایچ اے ویلی کے 70,000 متاثرین آج بھی انصاف کے لیے کبھی ایک عدالت تو کبھی دوسری عدالت کا رخ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ابھی تک ملک ریاض کلین ہینڈز کے ساتھ اس منصوبے سے بھی باہر نہیں آ سکے ہیں، اور اس رقم کو بھی غبن کرنے میں بڑی مہارت دکھائی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دارالحکومت اسلام آباد کا رخ کریں تو ملک ریاض کے ہم مزید منصوبوں کی آپ کو سیر کراتے ہیں۔ آپ پارک انکلیو سے چک شہزاد کی طرف سے ہوتے ہوئے اندر رورل کا رخ کر لیجئے، نیو مل سے ہوتے ہوئے آپ سیدھا جائیے تو آگے آپ کو بیریا انکلیو نظر آئے گا۔ بڑی خوبصورت یہاں پہ سوسائٹی آپ کو بنی نظر آتی ہے، بڑے ہی سملی ڈیم تک بڑے ہی رقبے پر پھیلی ہوئی یہ سوسائٹی ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ این او سی لیا گیا، نہ اپروول لی گئی۔ شاملات کی زمینیں تھیں، جنگلات کی زمینیں تھیں، ایسے رپورٹس سامنے آ چکی ہیں، ایسی انویسٹیگیشن سامنے آ چکی ہیں، جوڈیشل انکوائری سامنے آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے ان زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، اور جو مقامی لوگ تھے کس طرح ان کا استحصال کیا گیا، اور بڑے کم پیسوں میں وہ زمین وہاں سے ان سے لی گئی، اور پھر وہاں پر ایک الگ سٹی بسا دیا گیا، اور نقصان ہوا اسلام آباد کے انوائرمنٹ کو نقصان ہوا، گرینری کو ہوا، جنگلی حیات کا نقصان ہوا، اور سب سے بڑھ کر عام آدمی کا نقصان ہوا، جس سے اونے پونے داموں زمین لی گئی اور جس سے زمین ہتھیا لی گئی۔ اسی طرح ان ہزاروں متاثرین کی تو دادرسی نہیں ہو سکی۔ تو اگر آپ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے سے، یعنی مری ایکسپریس ہائی وے کہلاتا ہے، اس طرف اگر آپ رخ کریں ٹول پلازا کراس کرتے ہی 5 منٹ کی ہارڈلی مسافت پہ آپ کو رائٹ سائڈ پر ایک پروجیکٹ نظر آئے گا جس کو مری گولف پروجیکٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ گولف پروجیکٹ جو بیریا کا ہے یہ بھی ایک بڑا لگژری قسم کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں بڑے خاص طرز کے ہاؤسز بنائے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی سپریم کورٹ نے بے قاعدگیاں دیکھیں، اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو پتہ یہ چلا کہ ملک ریاض نے یہاں پر بھی دوسرے پروجیکٹس کی طرح بے قاعدگیاں کی ہیں اور جھوٹ سے کام لیا، فراڈ سے کام لیا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یوں ملک ریاض کے لاہور بیریا ٹاؤن سے لے کر اسلام آباد اور راولپنڈی اور کراچی بیریا ٹاؤن اور پھر سندھ کے اندر دیگر جہاں پر بھی وہ تعمیرات کر رہے ہیں، لاکھوں متاثرین جن کی تعداد 1 ملین اور اس سے بھی زائد بنتی ہے،
وہ تو ابھی تک انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ایک عدالت کا رخ کر رہے ہیں، کبھی دوسری عدالت کا، کبھی ایک حکومت سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں، کبھی اپنے بچوں سمیت سڑکوں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی جو جمع پونجی ہے وہ ملک ریاض سے ان کو واپس دلائی جائے، لیکن بجائے اس کے کہ حکومت ان کو وہ رقم واپس دلاتی، اب حکومت نے یہ کیا کہ ان غریبوں کو مزید استحصال کی چکی میں پیسنے کے لیے ملک ریاض کو کہا کہ آپ آگے آ جائیے اور نیا پاکستان بھی آپ ہی تعمیر کیجیے، یعنی جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ ملک ریاض بنائے گا، اور اس کے بعد اگر ابھی تک ملک ریاض 1 ملین لوگوں کو لوٹنے میں کامیاب ہوا تو اب اس کو ایک کھلی چھوٹ اور سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ 24 کروڑ لوگوں کو لوٹ سکیں، اور پھر اگلی حکومت جب بھی آئے گی تو اس کے ساتھ بھی وہ کوئی معاملات کر کے پھر ریلیف حاصل کر سکیں۔ اگر یہ سلسلہ ابھی نہ رکا تو پھر یہ 1 ملین کی بات نہیں ہوگی، یہ سلسلہ پھر پھیلے گا تو 22 اور 24 کروڑ عوام تک پھیلے گا، اور پھر جو فراڈ پورے پاکستان میں ہوگا شاید اس کا مداوع ممکن نہ ہو سکے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے STN، ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔